رب کے اس پیارے آدم نے جب نبوت ملی سارے لوگوں کو وہی پیغام دیا. سارے نبیوں کا پیغام ایک تھا جو میرے محبوب کا تھا. سارے پیغمبر ایک بات کرتے, سارے پیغمبر حق بات کرتے, سارے پیغمبر سچ بات کہتے, سارے پیغمبر میدان پر آ کر باطل کا مقابلہ کرتے. حضرت آدم نے بھی وہی کلمہ کہا جو میرے محبوب نے کہا, هو اللہ احد. حضرت یونس نے بھی سیم کلمہ کہا, هو اللہ احد. حضرت شیش نے بھی سیم کلمہ کہا. حضرت یعقوب, ایوب, یوسف, سب کا کلمہ ایک تھا. سب کی دعوت ایک تھی, سب کی تبلیغ ایک تھی, سب کی نصیحت ایک تھی. حضرت آدم نے قوم سے کہا قولو لا الہ الا اللہ, آدم صفی اللہ, یہی کلمہ. حضرت موسیٰ نے کہا قولو لا الہ الا اللہ, موسیٰ کلیم اللہ. حضرت ابراہیم نے کہا قولو لا الہ الا اللہ, ابراہیم خلیل اللہ. اسماعیل نے کہہ دیا قولو لا الہ الا اللہ, اسماعیل ذبیح اللہ. عیسیٰ نے کہہ دیا قولو لا الہ الا اللہ, عیسیٰ روح اللہ. پیارے محبوب پیغمبر نے کہہ دیا قولو لا الہ الا اللہ, محمد الرسول اللہ. مگر کیا وقت پہنچتا ہے, میرے پیارے رب نے پیارے پیغمبر کو ایسے محفوظ کر دیا کہ جب میرے نبی نے حق کلمہ بلند کرا, میرے نبی نے اس وحدہ لا شریک کا کلمہ بلند کرا, کفار مشرکین نے پیارے محبوب پر حملہ کر دیا. مگر وہ صحابہ کرام تھے جنہوں نے اپنے نبی کا دفاع کرا. وہ سارے سپاہ سالار تھے, وہ سارے فوج تھے جنہوں نے نبی کی حفاظت کری, اس دین اسلام پر پہرا دیا. اور پھر پیارے محبوب کے ان جانثاروں نے اپنے محبوب کے شانہ بشانہ کھڑے رہ کر میرے نبی کے آگے, میرے نبی کے پیچھے, میرے نبی کے رائٹ ہینڈ, میرے نبی کے لیفٹ ہینڈ وہ صحابہ کرام ان کفار مشرکین کا مقابلہ کرتے, جہاد میں جاتے, میدانوں پر جاتے, اس کلمے کی حفاظت کرتے, اس دین اسلام کی حفاظت کرتے, اس لا الہ الا اللہ کی حفاظت کرتے, قرآن کی حفاظت کرتے, نبی کی ناموس کی حفاظت کرتے, اور اس کی حفاظت کرتے کرتے ہم تک یہ دین اسلام ایسے پہنچا دیا کہ انشاءاللہ جب تک دنیا میں دین باقی رہے اس دین اسلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا انشاءاللہ. میرے پیارے بھائیوں, اس دین اسلام کی اہمیت کو سمجھیے. سمجھ میں آ رہی ہے اردو؟ سب کو آ رہی ہے سمجھ میں؟ ٹھیک, میں پھر کنفیوز ہو گیا, آ رہی نہیں آ رہی. ویسے سب کو اردو آتی ہے اور ینگسٹر نوجوانوں کو زیادہ آتی ہے, اور مجھے پتا بھی ہے کیوں آتی ہے. میرے پیارے بھائیوں, ذرا بات کو سمجھیے, ذرا بات کو سمجھیے. یہ ساری بات بتانے کا مطلب مقصد کیا ہے کہ دین اسلام کی حفاظت کس طرح ہوتی رہی, کس طرح چلتی رہی, اور کس طرح چلتے چلتے یہ دین اسلام ہم تک پہنچا. اس کو ذرا سمجھیے. میرے پیارے بھائیوں, میں نے آپ کے سامنے ایک جملہ کہا. وہ جملہ کیا تھا کہ ان صحابہ کرام نے دین اسلام پر پہرا دیا.
وہ کس طرح دیا۔ ہاں میرے پیارے بھائیوں، ذرا اس پس منظر کو سنیے۔ میرے نبی جب جہاد کے لیے پیارے صحابہ کرام کو غزوہ بدر میں حیا علی الجہاد کی آواز دیتے، صحابہ کرام بدر میں چلے جاتے۔ میرے نبی جب غزوہ احد میں جہاد کی آواز دیتے، صحابہ کرام احد میں چلے جاتے۔ میرے نبی جب خندق میں آواز دیتے، صحابہ کرام خندق میں چلے جاتے۔ میرے نبی جب ان کو غزوہ تبوک کے لیے حی علی الجہاد کی آواز دیتے، صحابہ کرام تبوک میں چلے جاتے۔ میرے نبی جب حکم کرتے ہجرت کر دینے کے لیے، صحابہ کرام مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کر لیتے۔ میرے نبی جب ان کو حکم کرتے، صحابہ کرام پہاڑوں پر چڑھ جاتے۔ میرے نبی جب حکم کرتے، صحابہ کرام سمندر میں کود جاتے۔ ساری زندگی صحابہ کرام نے جہاد پر گزار کر اس دین اسلام کی حفاظت کری، اس دین اسلام پر پہرا دیتے رہے۔ نوجوانوں، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ بنگلہ دیش کے سرزمین پر جب بھی ہمیں جہاد کی آواز دیں گے، ہم لوگ بھی سروں پر کفن باندھے میدان پہ کود جائیں گے انشاءاللہ۔ میرے پیارے بھائیوں،